بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات السلام علیکم. میرا جی چاہا کہ آج آپ سے میں ایک سوال سے آغاز کیا جائے. یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو نیکی ہے اس کا بھی کوئی موسم ہوتا ہے؟ جب موسم ہو تب ہوتی ہے یا اپنے من سے ہو جاتی ہے؟ ممکن ہے کچھ لوگ عادتاً نیکی کرتے ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ بائی چوائس کرتے ہوں، ممکن ہے کچھ لوگ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہوں. آپ کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. آج جو بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ میرے ایک دوست ہیں. انہوں نے MBA یہاں سے کیا لاہور سے، اور کچھ عرصہ یہاں کام بھی کیا. بہت سمجھدار، بہت دانا اور اپنے کام کے بڑے ماہر. پر پھر ان کا یہاں دل نہیں لگا اور وہ یہاں سے پھالیا چلے گئے منڈی بہاؤدین. وہاں جا کے انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک اسکول بنایا. وہ بہت اچھا چل پڑا. اس کے ہاسٹلز تھے، پھر وہ 1 2 3 7 8 10 کتنی اس کی برانچز بن گئیں. ابھی گورنمنٹ نے بھی ان کو 2 اضلاع میں کوئی 60-70 اسکول ان کو دے دیے. اتنی ان کی کریڈیبلٹی. ہوا یوں کہ چند برس قبل ایک خاتون ان کے یہاں آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرے میاں نے جب آپ نے شروع کیا تھا کام تو 1 لاکھ روپے آپ کو دیے تھے. کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، پر میرا میاں فوت ہو گیا اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو آپ جس اللہ کو مانتے ہیں، جس خدا سے محبت کا آپ کو دعویٰ ہے، بس آپ اسی کا واسطہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ نیکی کیجئے کہ وہ پیسے ہمیں واپس کر دیں. ہمیں بہت اس کی حاجت. ان صاحب نے، جن کا نام زیغم مغیرہ ہے، کہا کہ کل میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ بے فکر رہیے. اگلے روز وہ ان کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان سے کہا کہ بے شک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، پر جس رب سے میں محبت کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، اس نے یہ کہا تھا. یہ 16 لاکھ روپیہ تو پہلی قسط میں لے کے حاضر ہوا ہوں. کوئی گواہ نہیں ہے. 16 لاکھ ہی اور ہیں جو مجھے اس عرصے میں منافع ہوا، اور اس میں آپ کے میاں کا جو حصہ ہے. لیکن چونکہ اب تک ہم معمول یہ تھا کہ دوبارہ شامل کرتے رہتے تھے. پھر انہوں نے خاتون سے پوچھا کہ میں ان پیسوں کو بینک میں جمع کرا دوں، آپ کے بچوں کے نام کروا دوں، یا ہر ماہ آپ کو ملتا رہے، یا یکمشت چاہیے؟ آپ کو جو صورت بھی چاہیے وہ کر لیتے ہیں. جب وہاں سے وہ واپس آئے اور میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے اس بات کا علم ہوا، علم بھی کسی تیسرے ذریعے سے ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا فیصلہ یعنی چند 100 کا نہیں ہے، چند 1000 کا نہیں ہے، 32 لاکھ روپے کا ہے، اتنی آسانی سے کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں، اتنی آسانی سے ہو گیا. اصل میں اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ایک مضبوط دلیل اور ایمان کی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دوستوں کی کہانی سنائی اپنے اصحاب کو کہ 3 دوست، یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، وہ سفر پہ نکلے، سیاحت پہ نکلے، تو رستے میں بارش نے آ لیا. جب بارش نے آ لیا تو وہ ایک پہاڑ کے اندر کھو تھی، اس کے اندر چلے گئے. کرنا خدا کا یہ ہوا کہ پتھر اوپر سے لڑکا نیچے آیا اور اس کا جو غار کا دہانہ تھا وہ بند ہو گیا. اب تینوں مر رہے تھے، سانس بند ہونے والا تھا، اندر اندھیرا تھا، گھٹن تھی. تو ایک نے کہا یارو مرنا تو ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو صرف تیرے لیے اور تجھے قبول ہو تو ہمیں یہاں سے بچا لو. تو پہلے نے کہا میری بہت سی بھیڑیں اور بکریاں ہیں، اور جب شام کو میں چرا کے گھر لاتا ہوں تو میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، پر میرے ماں باپ بھی ہیں. میں پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر بچوں کی باری آتی. ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ لیٹ ہو گیا. جب پہنچا تو ماں باپ میرے انتظار کرتے کرتے سو گئے. بچے جاگ رہے تھے and they were weeping. پر میں پیالہ لے کے کھڑا رہا جب تک وہ جاگے نہیں، ان کو میں نے پلایا نہیں، اپنے بچوں کی طرف نہیں آیا. اور اے میرے رب، صرف تمہیں راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کیا. تھوڑا سا پتھر نیچے ہٹ گیا، پر اتنا نہیں تھا کہ نکل سکتے. پھر دوسرے نے بتایا کہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس نے اس کو بلایا، دعوت گناہ دی، پر شی ریفیوزڈ. کچھ عرصے بعد وہاں قحط پڑا اور صرف اس کے پاس غلہ تھا. وہ لڑکی اس کے پاس آئی، اس نے اس کو 162 دینار دیے اور کہا میں تمہیں یہ غلہ بھی دیتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ ایک رات گناہ کی گزارو. اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ میں مجبور ہوں
میں دل سے راضی نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے۔ جب وہ گناہ کرنے کے قریب تھے اس نے پھر کہا اللہ سے ڈر، یہ درست نہیں ہے، یہ میرے رب کو ناپسند ہے، تو یہ نہ کر۔ اور وہ جو بالکل گناہ پہ آمادہ تھا اور کوئی گواہ نہیں تھا اور کوئی اس وقت ان کو روکنے والا نہیں تھا، اس نے کہا میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ گناہ نہیں کیا۔ وہ پیسے اس لڑکی کو دے دیے، اس کو جو تھا غلہ وہ بھی دے دیا، تو پتھر تھوڑا اور نیچے آ گیا۔ جو تیسرا تھا اس نے کہا میں گھر بنا رہا تھا، بہت سے مزدور لگے ہوئے تھے، شام کو سب کو مزدوری دینی تھی، سب کو دے دی، ایک نہیں آیا۔ اور اس کی جو مزدوری تھی میں نے اپنی منشی سے کہا یار وہ کہیں چلا گیا ہے، تم ایسا کرو کہ اس سے کوئی بکریاں لے کے چھوڑ دو۔ پھر کئی سال گزر گئے، بہت سال گزرنے کے بعد وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرا تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں ہے، پر تو میرا دیندار ہے، تو نے میرے اس دن کی مزدوری دینی ہے اور اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ تو جب اس نے یہ بات مکمل کی تو اس آدمی نے مڑ کے دیکھا، پوری جو وادی تھی وہ بکریوں سے اور بھیڑوں سے بھری تھی۔ اس نے کہا جاؤ جا کے ساری لے جاؤ۔ تو اس آدمی سے کہا مجھ سے مذاق مت کرو، میں نے اپنی مزدوری مانگی ہے، وہ اتنی سی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں اتنی سی نہیں ہے، یہ تمہاری مزدوری ہی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی ہے۔ وہ جب بکریاں لے کے چلا تو وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا بے یقینی کے ساتھ کہ ابھی مجھے واپس بلائے گا اور کہے گا تو اٹ واز اے جوک، واپس کرو، تمہارے تو اتنے سے پیسے بنتے ہیں۔ پر اس نے کہا اے رب، میں نے صرف تمہاری محبت کی اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ ساری بکریاں اور ساری بھیڑیں آسانی کے ساتھ اس کو دے دی۔ جب اس نے یہ بات مکمل کی تو وہاں سے پتھر ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ تو زیغم نے کہا کہ وہ بات جب میں نے پڑھی تھی، وہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی تو تب سے میرے ذہن میں تھا کہ زندگی میں جب کبھی موقع آئے گا تو میں ایک اچھا بلیور بنوں گا۔ نارملی ہم لوگ بہت اچھی باتیں پڑھتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، پر جب ان پہ عمل کرنے کا، جب ان کا لقمہ اندر اتارنے کا وقت آتا ہے تو نہیں ہم اتار پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی بے برکتی رہتی ہے۔ کبھی آپ پہ وقت ایسا آئے اور کوئی گواہ نہ ہو، کوئی جاننے والا نہ ہو، اور تب صرف آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی بہن کا حق، اپنے بھائی کا حق، اپنے دوستوں کا حق، اپنے ایون ملازموں کا حق، اپنے ماتحتوں کا حق، اپنے بڑوں کا حق خوش دلی سے واپس کر دیں تو یقین مانیے گا اس خوشی کا، اس راحت کا جو اس لمحے آپ کو ہوگی اور آپ کو ایسے پھولوں کی طرح اڑائے گی، دنیا کے علاوہ بھی جو اگلی دنیا آنے والی ہے اس میں بھی میرا خیال ہے آپ کا نام بہت اچھے لوگوں میں لکھا جائے گا، ان قابل فخر اور قابل رشک لوگوں میں کہ جو جس بات پہ ایمان لاتے ہیں جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے، آپ کے پیارے بھی سلامت رہیں اور لوگ آپ کو آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے قابل رشک جانیں۔ اور یہ جو نیکی کا موسم جس کی میں نے بات کی تھی اس پہ ضرور سوچئے گا، کیا یہ موسم دل میں ٹھہرا رہتا ہے؟ کیا یہ موسم دل کو ٹھنڈک دیتا رہتا ہے؟ اور جب جب اس کی وجہ سے آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بہت اچھے اعمال کر جاتے ہیں۔ سلامت رہیے، السلام علیکم۔